اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 20ویں جز میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے جو چند آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، یہ سورۃ النمل، نمل یعنی چیونٹی، سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 سے اگلی چند آیات ہیں، یعنی 59 اور اس سے اگلی انشاءاللہ خوب توجہ سے سنیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے چند سوال پوچھے ہیں کہ فلان کام اللہ کے سوا کون کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر آیت میں آپ دیکھیں گے اِلٰہ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو۔ تو اس انداز میں کئی چیزوں کی طرف، کئی کاموں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، اور توجہ کرنے کے لیے، توجہ کرنے والے کے لیے بڑا واضح انداز میں اور صریح انداز میں اللہ نے کچھ کاموں کو اپنے سے، اپنی ذات سے مخصوص قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہی تمہارا معبود ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیونکہ مشرک بعض کاموں کو اللہ کے سوا اپنے اور شریکوں کی طرف نسبت دیتے کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیے، سورۃ النمل آیت نمبر 59۔ قل الحمد للہ، اے رسول آپ کہیے تمام حمد اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، انتخاب کر لیا، برگزیدہ کیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جسے یہ اللہ کا شریک بناتا ہے؟ آیت نمبر 60۔ اب آپ ان سوالات پہ انشاءاللہ غور فرمائیں گے جو اللہ کر رہا ہے اپنی توحید کے اس بات کے لیے کہ میں اکیلا ہوں جو یہ کام کرتا ہوں، اور اگر تم کسی اور کی طرف ان کاموں کی نسبت دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہو۔ امن خلق السماوات والارض، کیا تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے آنکھوں کو، دیکھنے والوں کو سرور دینے والے باغ پیدا کیے۔ باغوں میں مختلف پھل ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگاتے، تمہارے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے کیا۔ سورۃ الواقعہ میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ایک ہے حرث، ایک ہے زرع۔ کیا
حارس کہتے ہیں، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور زر بھی کہتے ہیں ویسے عام طور پہ کھیتی کے، زراعت جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے میں زراعت کرتا ہوں۔ ٹیکنیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے حرث۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے غور کیا ہے ما تحرثون، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، اس کی زراعت تم کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم زراعت کرتے ہیں۔ زراعت سے کیا مراد ہے؟ کسان کا کام کہاں تک ہوتا ہے؟ زمین تیار کرے، ہل چلائے، آمادہ کرے، ٹائم پر بیج بو دے، اس کو پانی دے، ختم۔ دانے کا پھاڑنا اور پودے کا اگنا یہ کسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تبھی سارے کام کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا اللہ فصل اچھی ہو جائے، مثال کے طور پر جو مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم نہیں اگاتے، ہم اگاتے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، ہر کسان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کہاں پر اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ اگانے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرما رہا ہے اللہ کہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم ان کے شجر اگاتے۔ اب دیکھیں کیا فرماتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو، زراعت اگاتا ہو، یا آسمان سے پانی برساتا ہو، یا جس نے آسمان و زمین میں سے کچھ خلق کیا ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو راستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، یہ اوروں کے ساتھ بھی ان کاموں کو منسوب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60، اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، کیا تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا ہے؟ تم یہاں پہ چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سانس لیتے ہو، کتنی چیزیں تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھی جو اللہ نے اس سیارے پر، اس زمین پر فراہم کی ہیں، تب تم زندہ ہو۔ کیا جس نے اس زمین کو تمہارے بنائے ہوئے شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے اس زمین کو تمہاری جائے قرار بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر اس زمین کے اندر نہریں جاری کر دی، دریا بنا دیے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی۔ دریاؤں کا پانی کھارا نہیں ہوتا، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ جب دریاؤں کے پانی سمندر میں گرتے ہیں تو دیر تک ساحلی علاقوں میں وہ پانی اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جلدی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، تو وہ جو جہاں پہ دریا گر رہے ہوتے ہیں وہاں کا پانی زراعت اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے جہاں پہ بڑا کلیئر دو پانی ہے، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آڑ ہے، دونوں کا رنگ کا اختلاف بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس نے یہ کام کیے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے، تبھی اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ آیت ہے جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریک بہتر ہیں یا وہ جو مضطر کی دعا سنتا ہے، اور اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کے اوپر سے مصیبت کو، برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی زمین میں رہنے والے تمہیں قرار دیا ہے،
اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تمہاری دعائیں سنتا ہو؟ یہ مشرکوں سے سوال کیا جا رہا ہے، امن یجیب المضطر، تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ ذات کہ جو مضطر کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تمہیں زمین میں خلفاء بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنے شرک کے نظریات پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 63، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والی بنا کر۔ جب سخت گرمی کے بعد، خشک سالی کے بعد بارش برسنے والی ہوتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان جو یہ کام کرتا ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ امن 64، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہارے شریک بہتر ہیں یا وہ کہ جو خلق کی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اس کو پلٹا دیتا ہے، دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے رسول ان سے کہیے اپنی برہان لاؤ، اپنی دلیل محکم لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ النمل، آیت نمبر 91، انما امرت، مجھے تو بس امر کیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ شہر کہ جس کو، وہ رب کہ جس نے اس شہر کو حرمت والا قرار دیا ہے، مراد مکہ ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز بس اسی کی ملکیت ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے آگے تسلیم ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ مجھے امر ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اور مجھے امر ملا ہے کہ میں اللہ کے احکام کے آگے تسلیم ہو جاؤں۔ اور دیگر جگہوں پر قرآن میں اس طرح سے ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والوں میں سے سب سے پہلا میں ہوں، یعنی جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے سب سے پہلا مجھے اللہ نے حکم دیا، آپ کو ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم پہ سب سے پہلے عمل کرتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں، اور جب کوئی قوم اللہ کی کتاب پڑھنا چھوڑ دے، پھر بعض لوگ ان کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ اسی پاکستان کا ایک بڑا مشہور و معروف خطیب ہزاروں کے مجمع کے سامنے ایک جھوٹی داستان بنا کے سناتا ہے، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضائل بیان کر رہے ہیں اہل بیت کے، اور بات کیا کرتا ہے جو قرآن کی متعدد صریح آیات کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے سامنے قرآن سے صاف لوگ بیٹھے ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا قرآن میں کیا لکھا ہے، سادہ ترجمہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ بڑے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے، اور لوگ نعرے مارتے سمجھتے ہیں یہ فضائل ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ مثلاً ایک داستان سناتے ہوئے درمیان میں کہتا ہے کہ امام حسین نے امام حسن سے فرمایا، دونوں اس وقت چھوٹے تھے، گھر میں کھیل رہے تھے، امام حسین نے فرمایا امام حسن سے کہ بھیا حسن، اللہ نے ہم پہ اپنی عبادت فرض نہیں کی لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے مجھے امر ملا ہے کہ میں عبادت کروں، اور یہ اس طرح سری جھوٹ بول رہا ہے اور لوگ اس پہ داد دے رہے ہیں۔ اس پر بھی ماتم کرنا چاہیے حالت پر کہ جس قوم کو، جو قوم بچپن سے یہ حدیث سنتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے، اسے اتنا نہیں پتا کہ صریح آیات قرآن کے خلاف ایک بندہ ان سے پیسے لے کے ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور وہ آگے سے داد دے رہے ہیں۔ اس پر بھی نوحہ لکھا جانا چاہیے، اس پر بھی پھر ماتم کرنا چاہیے کہ کس نے اس قوم جس کو اتنی تاکیدیں کی گئی، جو دعوے دار ہے کہ ہم ہیں جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرتے ہیں، اسے قرآن کی صریح آیات کا بھی نہیں پتا کہ اس کے خلاف ایک بندہ بات کر کے ان کو الو بنا کے چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے فضائل سنے۔ اللہ کے صریح احکام کو بدل کے بتایا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کہ بنیادی ترین اپنے دین کی کتاب اسے پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہے۔ اس کی دینی تربیت میں قرآن مجید کو پڑھنا شامل نہیں ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو طوطے کی طرح پڑھتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میری نظروں کے سامنے سے کیا گزر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے تو بس حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم قرار دیا اور ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں تسلیم ہونے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اگلی آیت وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، توجہ فرمائیے، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، میں آیات کی تلاوت کر کے سناؤں لوگوں کو، اور اس تلاوت کا نتیجہ کیا ہو؟ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے اس پر ہدایت کو قبول کر لیا تو اسے قبول کرنے کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ اب اللہ کے رسول آیات کی تلاوت کریں، اگر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ثواب لے رہے ہو، صرف کہاں سے ہدایت قبول کریں گے؟ یہ جو ہماری حالت ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے کہا گیا میں قرآن پڑھ کے سناؤں انہیں، پس جو اس ہدایت کو قبول کرے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اس ہدایت کو اپنے ہی فائدے میں قبول کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، تو آپ ان سے کہہ دیں میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، میں تمہارا چوکیدار نہیں ہوں، جیسے قرآن دوسری جگہوں پہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ کو ہم نے صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے تمام حمد اللہ کی ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، جان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آخری آیت تھی 93 نمبر سورۃ النمل کی، اور اس کے بعد ہے سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کی ابتدا میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن واضح کتاب کی آیات۔ اس نگاہ سے قرآن کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس جراثیم والی نگاہ سے جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات قرآن کے بارے میں ڈالے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آتا تو فلاں ہے، تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ شیطان کے چیلے یہ کام کرتے ہیں، یا جاہل یا شیطان کے چیلے۔ اللہ کی کتاب کو لوگوں کی زندگیوں سے نکال دیا، اور اس خطرے کو محسوس بھی نہیں کر رہے کہ کتنا بڑا گپلا ہو گیا۔ تمسک قرآن سے تمسک کا حکم نہیں ہے، کدھر ہے تمسک قرآن سے؟ کہاں نظر آتا ہے؟ اور اللہ نے کوئی مولویوں کو ٹھیکہ نہیں دیا قرآن کا
کہ باقیوں کو معاف کر دیا ہو کہ مولویوں کا ٹھیکہ قرآن پڑھیں اور سنائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. کھولیں تالے اپنے. اور یہ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے ان تالوں کو کھولنے کا. انسان کی عمر گزر جائے، اللہ اس سے یہی سوال کرے میں نے قرآن دیا تھا، پڑھا تو نے، آگے سے کیا جواب دے. اب سنیں کیوں اللہ فرما رہا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی بڑی خبر برحق، جیسی وہ ہے حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم سنا رہے ہیں. قوم کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ، لگے ہوئے ثواب لینے. غلط تربیت ہے. اس طرح قرآن پڑھنے کی اللہ رسول اہل بیت میں سے کسی نے رہنمائی نہیں کی. یہ ہماری دین کے بارے میں سستیوں نے یہ رواج بنایا اس طرح قرآن پڑھنے کا. آپ روایات اہل بیت پڑھیں، ان کی دعائیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کے بارے میں، ہر ایک میں انہوں نے اللہ سے یہ توفیق مانگی ہے ہمیں اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہماری تلاوت کو قرات کو ایسا نہ بنانا کہ بات منہ سے ہو رہی ہو لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے کہ ہم کرتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکش ہو گیا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اہل زمین کو گروہوں میں بانٹ دیا. ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ انگریزوں کی نہیں، فرعون کے زمانے کی بات ہے. ہر فرعون یہی کرتا ہے، اور اس ملک کے فرعون بھی یہی چاہتے ہیں تقسیم رہے، یا فرقوں کی بیس پر، یا زبان کی بیس پر، یا علاقوں کی بیس پر لڑتے رہیں آپس میں، اور ہم آرام سے بیٹھ کے جو لوٹ مار کرنی ہے کرتے رہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تقسیم اللہ نے کیوں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے رسول آپ کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. یہاں پہ تو گیم ہی فرقہ واریت کی. اور آپ اگر سمجھیں اس بات کو تو اس ملک کے حکمران، اس ملک کے بے دین حکمران، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اتحاد ہو. چاہے کسی ایسی محفل میں آ کے دو تین خوش کرنے کے لیے باتیں کر دیں، کبھی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ہیں بے دین. اور اگر پاکستان کے دینی قوت اگر اکٹھی ہو گئی تو یہ ایک چٹکی میں اٹھا کے ہمیں باہر پھینکیں گے، کیونکہ دین کا ماننے والا پھر وہ اس میں وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے ٹکرا جاتا ہے. کیونکہ دین سب سے بہترین موت شہادت کی قرار دیتا ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اسی جذبہ شہادت کو ان بدماشوں نے یہ افغانیوں کے ذریعے اور پاکستانیوں کے طلاب کے مدارس کے ذریعے اسی جذبہ کو، ہمارا جو ان سے اختلاف ہے اس سے قطع نظر، اسی جذبے کو استعمال کیا روس کے خلاف. اور جس کو اس زمانے کے میڈیا کا اور وہ خبریں پتہ ہو، کیا تمجید ہوتی تھی افغان طالبان کی، افغان مجاہدین کی، امریکی تعریف کرتے تھے. کیا بات ہے، فلم بنائی جناب ریمبو، وہ یہاں پر آ کے افغانیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے. اسی امریکہ نے افغانیوں کا کیا حال کیا. جب وہ دنیا کے طاقتور، دنیا کی ورلڈ اسٹیبلشمنٹ جب ہمارے والوں سے کہتی ہے چلو طلبے چاٹو اور یہ کام کرو اپنی عوام کے ساتھ، یہ کر دیتے ہیں. ہر ظلم کرتے ہیں، ان کی خاطر پیسے لینے کے لیے نئی نئی جنگوں میں جھونک دیتے ہیں پاکستان کو. پچھلی تاریخ اس کی گواہی دے رہی. یہ کبھی بھی نہیں چاہتے، خاص طور پر مذہبی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہتے، چونکہ انہیں پتہ ہے سب سے خطرناک مشکل ہمارے لیے تب بنے گی جب پاکستان کا مذہبی طبقہ کہیں اکٹھا ہو گیا. کیونکہ یہ تو پھر موت سے نہیں ڈریں گے، یہ تو کوئی سیکولر ممی ڈیڈی قسم کے مظاہرے تو نہیں کریں گے کہ جب ٹائم آئے تو بھاگ گئے. پھر یہ تو لڑیں گے، مریں گے سامنے، گولیوں کے سامنے آئیں گے اور ہمارا کام خراب ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں چاہتے. فرعون ہے یہ، ان فرعون علا فی الارض،
فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور کیسے اپنا رول قائم کیا، اپنی حکومت کیسے کرتا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے گروہ گروہ بنا کے رکھا تھا اہل زمین کو. کیسے؟ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا کے رکھتا تھا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور آج کل کی دنیا میں مسنگ کر دیتا تھا. ان کے بیٹوں کو مسنگ پرسنز بنا دیتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے استفادہ کیا جا سکے. مردوں کو مار دو، عورتوں کو زندہ رکھو. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا. آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. پھر اللہ فرماتا ہے جبکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا. ہمارا ارادہ یہ. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں زمین کے لیڈر، امام قرار دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں پھر ہم اس زمین کے وارث قرار دیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے. لیکن اللہ کا ارادہ یہ والا ارادہ کن فیکون والا نہیں ہے. وہ تو اللہ جب چاہے کر دے. یہ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ جس کے لیے اس نے رہنمائی کی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم سے کہا ہے کہ تم نے کرنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر میدانوں میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. لیکن پہلے تمہیں کرنا پڑے گا، نہ کہ گھر بیٹھ کے کہو اللہ کرے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو آباد کر دیں، انہیں وسائل فراہم کر دیں، انہیں اقتدار دے دیں. کن کو؟ جنہیں کمزور کر دیا تھا اس زمانے کے فرعون نے یا اس زمانے کے فرعونوں نے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھائیں، ہمارا ارادہ یہ ہے ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو. وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو. مِنْهُمْ، ان کمزوروں کے ذریعے انہیں وہ دکھائیں. مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ اکٹھے ہو کے ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین کے ذریعے فرعونوں کو اور حامانوں کو اور ان کے لشکروں کو، ان کی فورسز کو وہ دکھائیں کہ جس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن شرط یہ ہے کہ مستضعفین بھی تو کچھ ذرا اکٹھے ہوں، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا سیکھیں. ورنہ تو پھر وہ کسی نے جوک بنایا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑے ظلم کرتا تھا تو اس کو رپورٹس ملی کہ تمہاری عوام میں بے چینی ہے تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے. اس نے اپنے وزیر کو بلایا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ ٹینشن مت لیں، یہ بغاوت نہیں کرتے، یہ بالکل غلامانہ ذہنیت ان کی ایسی بنائی گئی ہے، آپ تسلی رکھیں. اس نے کہا نہیں مجھے ثابت کرو. اس نے کہا اچھا میں آپ پہ ثابت کرتا ہوں. صبح وزیر نے اعلان کیا کہ آج سے ہر بندہ جس نے اپنی نوکری پہ جاب پہ جانا ہے یا کھیتی باڑی کرنے جانا ہے تو وہ پہلے فلان جگہ حاضر ہوگا، وہاں پہ 10 لتر ماریں گے جوتے اس کو حکومت کے سپاہی، 10 جوتے کھا کے پھر کام پہ جائے گا. لائنیں لگ گئی جوتے کھانے والوں. تو اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت جوتے کھا رہے ہیں، لائنوں میں لگ کے جوتے کھاتے ہیں اور نو پرابلم. تو بادشاہ نے کہا نہیں مجھے کچھ دنوں سے رپورٹس مل رہی ہیں کہ عوام میں بے چینی ہے، یہ جوتوں والے مسئلے کی وجہ سے بے چینی پھیل رہی ہے. تو وزیر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. اس نے کہا نہیں تم چیک کرو مجھے بتاؤ. وزیر نے تحقیقات کرائی اور بادشاہ سے آگے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان میں بے چینی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کس بات کی کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جوتے کیوں مار رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ہمارا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے لائن میں، بندے زیادہ کرو تاکہ جلدی جوتے کھا کے ہم کام پہ جائیں. بعض اوقات یہ حالت ہوتی ہے قوموں کی، اور ابھی ہماری قوم کی یہی ہے. 1 مہینے گیس کا جوتا
قیمت بڑھنے کا، 1 مہینے پیٹرول کا جوتا، 1 مہینے ابھی پیٹرول کا تھوڑا روکا ہوا ہے تاکہ ذرا موٹا ہو لے، اور اگلے مہینے ماریں گے سر میں. پھر 1 مہینے کیا کہتے ہیں بجلی کا جوتا، 1 مہینے کس کا جوتا، یہ جوتے ہیں. اور یہ قوم کھائی جا رہی لیکن بے حس. اور ایسی قوم چاہے ٹکرے مار کے سر پھاڑ دینا، یا اللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں سنتا ان کی، اس کی سنت ہی نہیں. کہتے ہیں تم نکلو تو اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا، تم نہیں نکلو گے کھاؤ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کے بعد بس ایک آخری آیت بیان کر دوں، 30 منٹ ہو گئے. حضرت موسیٰ یعنی جہاں سے ہم رکے وہاں سے یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دریا میں بہا دو. چلتے چلتے حضرت موسیٰ کی داستان یہاں پہنچتی کہ جب وہ مصر سے فرار ہوئے اور مدین میں آ گئے، وہاں پہ ایک کنواں تھا جہاں پر کچھ لوگ اپنی بکریاں وغیرہ ان کو پانی پلا رہے تھے، اور کچھ لڑکیاں تھیں کہ جو اصل میں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب کا بڑھاپا تھا اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھیں، اور یہ جو مرد تھے طاقتور تھے یہ پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا. تو یہ لڑکیاں جب واپس گئیں تو اپنے باپ کو انہوں نے بتایا. تو اب قرآن جو ایک آیت آپ کو بس بتانی ہے کہ قرآن جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے ان کا کیسے ذکر کرتا ہے. خواتین کے بارے میں تو وہ جب بیٹیوں نے اپنے باپ کو بتایا تو پھر ایک بیٹی جو گویا کہ سب سے زیادہ وہ تھی، وہ آئی حضرت موسیٰ کو پیغام دینے کہ میرا باپ میرا والد تمہیں بلا رہا ہے. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو ان دو میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. اب لگا اس کے پاس آئی کیا ضرورت ہے، لیکن ذکر کیا کس کا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، تاکہ یہ بتائے کہ ایک اچھی خاتون اس کا جو اس کی چال ڈھال ہوتی ہے، اس کا رویہ ہوتا ہے، اس میں حیا ہوتی ہے. اور تاکہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں پھر اسی کو معیار بنائیں کہ اگر کسی غیر محرم کے سامنے آنا ہے تو انداز کون سا ہونا چاہیے، حیا والا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے انداز میں آئے کہ اس کو ہر چیز بھول جائے. ابھی تو بعض اوقات کہیں فون کرو تو آگے سے ایسی آواز آتی ہے کہ اپنا کام بھول جاتا ہے، آواز اتنی زبردست ہوتی ہے، ایسے لہرا کے آگے سے بولتی ہیں، ایک دفعہ سننے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہ عورتوں کی آواز آج کل ہر چیز استعمال ہوتی ہے. آپ بڑے بڑے سٹورز میں جائیں، وہاں فل میک اپ کرا کے کھڑی کی ہوتی ہیں، سر آپ آئے نا ادھر جیسے فری میں جو ہے وہ چیز شاپنگ کرنے لگی. اگر 1000 کی چیز لینی ہوتی ہے بندہ 1500 خرچ کر کے جاتا ہے کہ یار یہ اتنی محنت کر رہی ہے تو بیچاری کو میں مایوس نہ کروں. ہر چیز بکاؤ مال، اور یعنی جو انسان کی جذبات سے کھیلنے والی چیز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا تجھے آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے جانوروں کو وہ آپ کا اجر دے. تو جب موسیٰ ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، تو ان کو اپنی داستان سنائی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. قال لا تخف، تو حضرت شعیب نے کہا کہ خوف مت کر، نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم سے تو نے نجات پا لی ہے، یہاں تجھے فرعونیوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے. چونکہ صحرائے سینا بڑا وسیع تھا کہ جس کو کراس کر کے حضرت موسیٰ یہاں پر پہنچے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، اور اے پروردگار اس مبارک اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے، اس مہینے کے بہترین اعمال ہمیں بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں ہماری عبادات جو کوئی شک نہیں تیرے شایان شان نہیں ہے،
ناقص ہیں، بہت ساری کمیوں والی ہیں، لیکن تو کریم ہے، ہماری ان ناقص عبادات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ہمارے اس عزیز وطن پر رحم فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور اپنی رضا اور خوشنودی پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پر محمد و آل محمد صلوات۔